سیاستیں دیکھو خلاف خوبی کے خلاف رکھتی آ رہی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 11 جولائی کو ضعیف بلوچ کی جگری کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی. پہلے سریا خان یونیورسٹی کے سامنے پولیس نے شہری چارج کی. ہم سب فرامن تھے. ہمارے ساتھ نہ کوئی لاٹھی ٹبی صرف موبائل تھے اور ہمارے بیگس تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. پولیس نے وہاں بھی تشدد کیا. اس کے بھی لائیو ویڈیوز کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. میرے سنیے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی ہے. اس کے بعد دوبارہ ہم گئے ریڈ زون کی طرف. وہاں پر ہم گیس وغیرہ تو اس دوران سب کو تشدد کیا گیا. تمام خواتین جتنی بھی تھی بچے لڑکوں کو تشدد کیا. کئی لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. میں لائیو ہی کر رہی تھی. وہاں پر پولیس والوں نے آ کر میرے ہاتھ پہ اس کے بٹوں سے مارا. وہیں پر میرا فریکچر ہوا. میرے موبائل کو لے گئے. اس کے بعد بھی مجھے ٹارچر کرتے رہے. میرے آنکھوں میں نمک ڈالتے رہے. جتنا ان سے ہو سکا سارا غصہ نکالا. اور اس کے بعد میں ہاسپٹل گئی. ہاسپٹل وہاں پر اطلاعی رپورٹ بھی دی. اس کے بعد وہاں پر میری علاج وغیرہ ہوئی. اگلے دن سیول ہاسپٹل گئی لیکن پولیس سرجن تھے. میرا میڈیکل رپورٹ مجھے ٹراما سینٹر میں دیا گیا. ایکس رے ہوئی لیکن میڈیکل رپورٹ نہیں دیا گیا پریشر کی. اس کے بعد سرکاری اسپتالوں میں علاج کی مجھے منع کیا گیا پرائیویٹ ہاسپٹل. ابھی جب 11 تاریخ کو ہمارے اوپر FIR 2 مقدمات درج کیے گئے سیول نائب تھانے میں. اور اس میں مرکزی مجھے بارہ بلوچ کو اور دیگر دیگو مجھ سمیت کافی لوگوں کو انہوں نے FIR میں نامزد کیا ہوا ہے. بعد میں جو معاہدہ کیا گیا اس معاہدے میں ہم لوگ موجود نہیں تھے کیونکہ میں خود بھی ہاسپٹل میں تھی اور ہمارے تنظیم کا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. اس معاہدے میں جو مذاکرات کیے گئے اس کے بعد میں جو ریلی آپ کی گراؤنڈ میں تھی میں اس میں شامل نہیں تھی کیونکہ میں اپنا علاج کروا رہی تھی. کبھی سوموار کبھی ہاسپٹل میں دردوں میں اس کی بات شامل نہیں ہوئی نہ کسی ریلی میں. 11 تاریخ کے بعد کیونکہ میرا ہاتھ اور سرجری مانگ میں بہت مسئلے مسائل اندرونی طور پر میں آئے ہیں اور میں فزیکلی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں. تو میں نے پولیس کے خلاف جو انتظامیہ جنہوں نے بھی ہمیں ٹارچر کیا 2 لوگوں کو میں جانتی ہوں. ان کا نام باقی سب وہاں پر موجود تھے. جب ہم پر ٹارچر کیا جا رہا تھا ہم لوگوں کو مار رہے تھے. ہم لوگ برآمد تھے. پولیس والے انتظامیہ والے سارے دیکھ کر ہنس رہے تھے. کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی. وہ بہت خوش ہو رہے تھے. آدمی وہاں پر کوئی بھی لیڈی نہیں تھی. ایک عورت بھی نہیں تھی. سارے مردوں نے مجھ پر حملہ آور ہوئی اور اس کے میرے پاس ثبوت بھی ہے. ایکس رے آگے بھی میڈیکل بیٹر ہے. 22 کا 30 کورٹ جا رہے ہیں. 22 ایک ایپلیکیشن میں نے پولیس والوں کے خلاف کل جب ہم سیشن گئے میں جب کٹہری میں تھی تو پولیس نے اپنا رپورٹ پیش کیا کہ اسے اریسٹ کریں گے. کہ جب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سارے FIR ختم کیے گئے ودرو کیے گئے تو وہ اگر ودرو کیے گئے ہیں وہ اگر ختم ہوئے ہیں تو کل کی بنیاد پر مجھے وہاں پر پولیس کا رپورٹ وہاں پر موجود ہے. انہوں نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ملزمات 4 FIR میں مجھے انہوں نے ڈالا ہوا ہے. 107 108 114 اور 115. ان 7 میں وہاں پر میں وہیں پر موجود تھی. مجھے اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے. تب وہاں پر میرے وکلا نے پہلے سے ہم لوگوں کا بیل جمع کروایا. بیل فی فار اریسٹ 6 تاریخ تک ہے. میں نے اپنا بیل کروایا نہیں تو وہ مجھے کل وہی کورٹ سے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے پولیس کے خلاف. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ضمانت وہاں پر جمع کیا تو جج نے آرڈر دیا ان کے خلاف FIR کرنے کے لیے. میں انصاف کے لیے IG ہے یا قانون جتنے بھی عدلیہ ہے میں ان سے امید کرتی ہوں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے اور دونوں جانب چیزوں کو دیکھیں گے. اگر ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ریڈ زون میں CCTV کیمرے ہر جگہ پر موجود ہیں. وہ خود CCTV کیمرے نکالے اس میں دیکھے کہ کون پر امن تھا کون پر تشدد تھا. ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. میرا موبائل اب تک مجھے نہیں دیا گیا. الٹا مجھے مقدمات کیے گئے ہیں اور کل رپورٹ بھی دیا ہے کہ یہ ملزمہ ہے اور اسے گرفتار کریں گے. FIR کوئی ختم نہیں ہوا. میں نے بیل فار اریسٹ اپنا کروا لیا ہے. ابھی صافی اگر آپ اس طرح
ٹریز کے خلاف عمران بلوچ نے ایک اپلیکیشن وہاں سیشن کورٹ میں جمع کروائی ہے. وہاں پر اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے ذہین بلوچ کی جبری گمشدگی کے حوالے سے پرامن طریقے سے بھی احتجاج کر رہے تھے اور احتجاجی ریلی ہم لوگوں نے نکالی. ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آئینی اور اخلاقی کہ وہ ضعیف بلوچ کے خاندان کو مطمئن کرے اور ان کو تسلی دے اور ملکی قوانین کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے. اگر ضعیف بلوچ پہ کوئی الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کرے, بے قصور ہے اس کو فوری طور پر رہا کرے. اس حوالے سے ریاست نے ظہیر کے فیملی کو نہیں سنا تھا جو گزشتہ 9 دنوں سے سیشن کورٹ کے سامنے بیٹھے تھے. تو یہاں سے پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ریاست ہمیں یہاں پہ نہیں سن رہا ہے, ریاستی ادارے ہمیں نہیں سن رہے, انصاف کی فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہمیں نہیں سن رہے, تو ہم پرامن احتجاجی ریلی نکالتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں سنے, کسی کی زمین جاگے, کسی کو احساس ہو کہ لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, ایک زندہ بندہ غائب ہے. تو اس حوالے سے پرامن ریلی وہاں سے نکالی گئی موٹر سے. تو جو ہی یہ ریلی سریاب تھانے کے نزدیک پہنچتا ہے پھر آپ سب ساتھی ذات کے سامنے وہاں پہ لائیو چل رہے تھے. وہاں پہ سب سے پہل انتظامیہ نے کی ہے, لاٹھی چارج خواتین پہ کیا ہے, مجھ سمیت بہت سے ہمارے دوستوں کو پہلے ریلی سے گرفتار کیا گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ریلی آیا, اس میں ڈائریکٹ فائرنگ کی. تو اس حوالے سے ہمارا آئینی مطلب حق ہے, وہ پاکستان کا قانون ہے, وہ یہاں بسنے والے لوگوں کو, اپنے شہریوں کو ایک آئینی تحفظ دیتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ملکی قانون کے تحت آواز اٹھائے, وہ داد رسی کرے. اگر داد رسی نہیں ہوتا ہے, اگر انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکورٹی فراہم کرے تاکہ ریڈنگ جو یہاں عوامی نمائندے ہیں ان کے سامنے جا کے اپنا مدعا رکھے. لیکن بدقسمتی یہ ہوا کہ پولیس نے کارروائی کی, ڈائریکٹ فائرنگ کیا اور لوگ زخمی ہو گئے. اس حوالے سے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آئینی حق ہے کہ ہم جو ضلعی انتظامیہ ہیں جنہوں نے خواتین پہ لاٹھی چارج کی, جو ہمارے ضلعی کوآرڈینیٹر ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور ان کے یہاں آپ پہ بٹ سے بندوق کے بٹ سے مارا گیا, فریکچر یہاں سے بھی ہوا ہے, یہاں سے بھی ہوا ہے. اور آپ دیگر ڈیلیوری دیکھیں جب کورٹ میں یہ کیس چلتا ہے تو ادھر یہ انتظامیہ خود ایکسپٹ کر رہا ہے, لکھ کے دے رہا ہے کہ بھائی ہم نے کارروائی کیا ہے, ہم نے لاٹھی چارج کی ہے, ہم نے شیلنگ کی ہے, ہم نے لوگوں کو بٹ سے مارا ہے. ابھی دیکھیں یہ چیز ثابت ہو رہا ہے. تو ہمارے آج کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہی ہے, جو پہلے بھی تھا جب مجھے 11 تاریخ کو اریسٹ کیا گیا تھا, پھر جمعے کو مجھے بیل ملا تھا, میں رہا ہو کے آیا تھا, اس ٹائم بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم تنظیمی سطح پر یہ کبھی ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں پہ تشدد کی, ہماری باپردہ خواتین پہ تشدد کی, اور ان کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا, ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں اذیتیں دی گئی, اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا, ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ اس واقعہ کے حوالے سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, نہ وہ ہماری باتوں کو دیکھے نہ انتظامیہ کی باتوں کو دیکھے. انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ پہل پرامن ریلی کی طرف سے, احتجاجی ریلی کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ بالکل واضح ثبوت موجود ہے کہ سب سے پہلے جو کارروائی کی ہے وہ ضلعی انتظامیہ نے کی ہے. تو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خواتین پہ تشدد ہوا ہے, خواتین اریسٹ ہوئے ہیں, اور زخمی بھی ہوئے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو عوامی نمائندے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بن چکی ہے, چھوٹا واقعہ نہیں ہے.
دیکھیں یہ ایک بہت بڑی واقعہ ہے جو بلوچستان میں رونما ہوا تھا 11 تاریخ کو، تو ایک بہت بڑی واقعہ ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ صاف شفاف طریقے سے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو لکھتے کہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتا کہ وہ اس پہ آرڈر کرتا اور باقاعدہ ایک جوڈیشل اس پہ انکوائری بٹھائی جاتی. عادل سروے جج کے زیر نگرانی وہ تحقیقات کرتا اور اس مسئلے کو حل کرتا. اگر انتظامیہ اس حوالے سے ملوث تھا تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی کہ بھئی آپ نے پرامن مظاہرین سے کیوں لاٹھی چارج کی، کیوں ان کو بٹ سے مارا. خود وہ اقرار کر رہے ہیں سیشن کورٹ میں. اور ان پہ کیوں گولیاں برسائی گئی ڈائریکٹ لڑکوں کو ٹانگوں میں، کان میں، بہت سی جگہوں پہ گولیاں لگی ہے. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اتنا انتظار کیا صوبائی حکومت نے. ہمیں شاید ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں صوبائی حکومت اپنا شہری نہیں سمجھتا ہے اور ہمیں ملکی قوانین کے تحت انصاف فراہم نہیں کرتا ہے. اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. دیکھیں ضعیف کی فیملی 10 دن سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی عوامی نمائندہ نہیں جاتا ہے. 10 دن کے بعد لوگ مجبور ہو کر پرامن نہیں چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں جو گنگے بہرے اندھے بنے ہوئے عوامی نمائندے ان کے سامنے جائیں، ان سے ہم التجا کریں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. لیکن وہاں انصاف فراہم کرنے کے باوجود تشدد کیا جاتا ہے. پھر بھی اس حوالے سے ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا، گولیاں چلائی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، خواتین زخمی ہوئے. پھر بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے کمیٹی بنائے. دیکھیں مہذب ممالک میں، مہذب معاشروں میں، جمہوری معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر جہاں کہیں کوئی وقوع سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اس وقوع کے ہونے کے بعد فوراً جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ ہوتا ہے، وہ اس میں فوراً کمیٹی بنا دیتے ہیں. اور بہت سے مہذب ممالک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پرامن لوگوں پہ شیٹنگ کی جاتی ہے، خواتین کو مارا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہے، تو ذمہ داران فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں اپنے عہدے سے کہ ایک غیر جانبدار تحقیقات کرایا جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس حوالے کے حوالے سے کوئی بھی کمیٹی نہیں بنائی گئی. تو اس کے بعد ہم نے یہی اعلان کیا تھا کہ اگر صوبائی حکومت ریکمینڈ نہیں کرے گا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، تو مجبوراً ہم تنظیمی سطح پر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو کل اس حوالے سے باقاعدہ سیشن کورٹ میں درخواست ہم لوگ لے گئے تھے. تو وہاں پر پولیس نے اپنا موقع بھی اختیار کیا کہ عمران بلوچ ایک ملزمہ ہے، اس پہ 4 FIR ہے، ہم اس کو اریسٹ کریں گے، اس کا بیل نہیں ہوا ہے، کورٹ اس کی کس طرح تحفظ کرے گا اور کس طرح اس کے جو اپلیکیشن ہے اس کو قانونی طریقے سے موو کرے گا. تو وہاں پر پھر عمران بلوچ کی گرفتاری کے لیے بھاری نفری لائی گئی تھی عدالت. تو ہمارے وکلا نے وہاں پر ہمت کی اور انہوں نے وہاں پر ان کا عبوری ضمانت کروایا. تو اس کے بعد پھر جج نے کہا کہ بھئی اس کی ابھی قانونی طریقے سے عبوری ضمانت ہوئی ہے، تو اس کا ایک جائز مدعا ہے کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے، خواتین پہ تشدد ہوا ہے، اور باقاعدہ رپورٹ وہاں پہ جمع ہوا ہے جہاں پہ عمران بلوچ پولیس سرجن کے پاس گئی تھی. وہاں پر بھی انہوں نے باقاعدہ اپنا رپورٹ جمع کروایا ہے عمران کے حوالے سے کہ اس کو مارا گیا ہے. ان کے جو ایکس رے کیے گئے ہیں، ان کا ہاتھ یہاں اوپر سے بھی فریکچر ہوا ہے، یہاں 2 انگلیاں یہ بھی فریکچر ہوئے ہیں، پاؤں کی جو ہڈی ہے وہ بھی فریکچر ہوا ہے. تو پھر اس پر باقاعدہ ہمارے موصف میں وزن تھا، ہم قانونی طریقے سے اپنا اپلیکیشن موو کیا. تو وہاں پر پھر جو سیشن جج صاحب ہے اس نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے پرامن ریلیوں پہ لاٹھی چارج کی، گولیاں برسائی اور بس سے خواتین کو اور معصوم بچیوں کو، بوڑھی ماؤں کو مارا گیا ہے، ان کے خلاف FIR درج کیا جائے. تو باقاعدہ FIR کے حوالے سے سیشن کورٹ کے جج نے آرڈر کیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کے آرڈر کے باوجود بھی اب تک دلی انتظامیہ نے یا جو متعلقہ تھانے ہے جس کو کہا گیا ہے PIR کے حوالے سے، وہ ابھی تک انہوں نے
FIR दर्ज नहीं किया है। तो अब फिर हम रियासत से मुतालिबा करते हैं, सूबाई गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि हमने आईनी तरीके से दरवाजा खटखटाया है, फौरन FIR दर्ज किया जाए और जो जिम्मेदारान है उनको मुअत्तल किया जाए। दूसरी बात ये है कि देखे मुअज़्ज़म माशरों में जिस तरह मैंने कहा कि जमहूरी ममालिक में जमहूरी जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पे असूल भी ये होता है कि जिनके खिलाफ जो एप्लीकेशन कोर्ट में मूव होता है और कोर्ट की तरफ से आर्डर होता है कि भाई इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आज आप मीडिया के तवज्जुह से IG बलूचिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि हमने जो एप्लीकेशन सेशन कोर्ट ले गया है वहाँ पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बाकायदा आर्डर किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। वहाँ पर हमने बाकायदा कुछ लोगों के नाम भी दिए, लेकिन उसमें पूरा कोर्टा का इंतजामिया मुलविस है। तो ये IG पुलिस की जिम्मेदारी है कि कानून के तरीके से वो उनको मुअत्तल करे, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाए। तो इस हवाले से हम फिर भी कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से जदोजहद करेंगे। हम 15 सालों से इस मुल्क के आइन और कानून के तहत जदोजहद कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो जिबरी गुमशुदगियों का मसला है उसको मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। आप देखें रियासत ने इससे आंखें चुराए, रियासती इदारों ने इस मसले को मुल्की कवानीन के तहत हल कराने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारों ने इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अब पूरे बलूचिस्तान में लोग उठे हुए एहतजाज कर रहे हैं और एक बदअमनी का माहौल बना हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि ये सारा इनकी सारी जिम्मेदारी रियासती इदारों और इंतजामिया पर होता है। अब भी हम कहते हैं कि होश के नाखून ने जो जिगरी गुमशुदगियों का मसला है उसको मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतजामिया के हवाले से हमारे दोस्तों के साथ मुआहदा ये हुआ था कि हम FIR विड्रा करेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑन द रिकॉर्ड है हमारे साथ तकरीबन जो रिकॉर्डेड केसेस है उसी FIR को बुनियाद बना के उन्होंने 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है। ठीक है, मेरे साथ हिदायतुल्लाह लेडी का भाई बैठा हुआ है। 4 दिन पहले सुभान लेडी का का भाई बैठा हुआ है। इसके भाई को 4 दिन पहले उठाया गया था, फिर उसके बाद 2 दिन इसको हिरासत में रखा गया, फिर तीसरे दिन इस तरह FIR किया गया, अब ये रिमांड पर है। इसी तरह बहुत से लोगों को वो लोग गिरफ्तार करके रिमांड पे रखे हुए। तो हम इंतजामिया से कहना चाहते हैं कि आपने एक तरफ मुज़ाकरात किए, एग्रीमेंट किए कि भाई FIR से हम विड्रा हो रहे हैं। उमरान बलूच के सामने पुरअमन कारकुन है, इसलिए पत्थर तक नहीं उतारा, इसके हाथ में लाठी नहीं था, इसके हाथ में सिर्फ मोबाइल था। ये दुनिया को दिखा रहा था कि भाई हम लोग इस तरह पुरअमन तरीके से आ रहे हैं और पुरअमन तरीके से जा रहा है और हम पे किस तरह रियासत की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है। तो एक पुरअमन कारकुन पुरअमन तरीके से चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा है, दुनिया को भी दिखा रहा है कि भाई देखिए हम पुरअमन तरीके से आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ रियासत कहता है कि हमने इनके खिलाफ FIR खत्म की है, तो दूसरी तरफ रियासत कहता है कोर्ट में एक मुलजिमा है जो 4 FIR में नामजद है, ये किस तरह कोर्ट में केस करता है। तो उसमें हम अपने वकला के शुक्रगुजार है कि उन्होंने फौरी तौर पर उमरान बलूच की पूरी जमानत करवाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि रियासत ने जो वायदे वही किए थे, जो FIR विड्रा करने का उन्होंने कहा था, वो उन्होंने विड्रा नहीं किया, जिस बुनियाद पर फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू ही दिन से 12 तारीख को मैंने ऐलान किया था कि पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाएगा तो हम मुल्की कानून के तहत केस ले जाएंगे इंतजामिया के खिलाफ, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आइंदा वो पुरअमन बापरदा खवातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, नौजवानों पे लाठीचार्ज नहीं करे और उन्हें गिरफ्तार नहीं करे। सर आपने कहा कि 22 से आप लोगों ने लगाया उस पे नेसेसरी ऑपरेशन में एक इंक्वायरी उनका कहना ये कि आप लोग की तरफ से कोई ताउन नहीं किया, वो इंक्वायरी में आप लोग उसके साथ ताउन करें। दूसरी बात सर, आपके जांच में काफी ऐसे नौजवान है जो पसंद है, जहाँ पूछ के आप जांच को खराब कर रहे हैं, साथ जो है वो यहाँ के हालात भी खराब है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे,
اور یہاں کے جو شہداء تھے اس کی تصویروں کے ساتھ بھی ان کو کر رہے تھے. یہ ہمارے بلوچ اور پٹھان کلچر تھا. اس کی آپ کو مذمت کرتے ہو, اس کی آپ کو کرتے ہو کہ لوگ آپ سے بھی ہے کہ اس میں تعطیلات کو نے کافی بندے جو ہے وہ گرفتار کیے, اس توڑ پھوڑ کے جلا وغیرہ ہو. دیکھیں ہم وہاں سے ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں, پہلے تو آپ نے کہا کہ اس کی آپ نے چلتی جو سیشن کورٹ میں درخواست دائر کیا گیا تھا اس حوالے سے انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جس طرح ہم نے کہا کہ ہم نے اپلیکیشن دائر کیا ہے, اس کے بعد ہم سے کسی بھی سطح پر رابطہ نہیں کیا گیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ابھی اگر ہمیں بلایا جاتا ہے ہم ابھی جا کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں, ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ریلی تھا اس میں خود میں موجود تھا, ہمارا پرانا ریلی جا رہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا, خواتین پہ لاٹھی چارج کی گئی, ان کی طرف سے کیا گیا, سویلنس کے شیڈنگ کیے گئے اور 7 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ایف آئی آر میں درج کیا ہے کہ 7 تھانے کے ایس ایچ اوز کی پورا نفری وہاں پر موجود تھی کہ بھائی ایک پرامن ریلی کو روکنے کے لیے آپ 7 تھانے کے ایس ایچ اوز اور نفری کو کیوں بلا رہے ہیں. اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے نیت میں خلل ہے, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مستعد ہو. اس حوالے سے اس موقف ہے کہ پہلے دن جب آپ سریاب روڈ پہ آپ کا احتجاج موجود تھا تو ماما کے ساتھ اور خواتین بھی ان کے ساتھ ایس ایس ٹی آپریشن ماما بلوچ ہے جس کا تعلق بس سے, اس نے کہا کہ میری خود ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. ماما لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کرائیں گے, اپنا ریکارڈنگ کریں گے. تو اس نے کہا کہ ہم سیکورٹی کلیئرنس کرتے ہیں, روڈ بات کیا نا. اس کے بعد کچھ نقابپوش لوگوں نے اس کی گاڑی کے جو ہے وہ پتھراؤ کیا تھا. بول رہا ہوں نا کہ آپ کے احتجاج کو خراب کر ریاست کے لوگوں نے دیکھیں ہم اس وجہ سے شروع سے اگر آپ ہماری اسپیچ اٹھا کے دیکھیں, پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں, میں جمعرات کو گرفتار ہوتا ہوں یا پھر جمعے کو میرا بیل ہوتا ہے, میں رہا ہوتا ہوں, تب سے ہم کا ریکارڈ ہے میرے ہمارے نیوز. ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے کہ اصل حقائق کیا ہے. ہم پرامن نہیں تھے, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. اگر ریاست کی طرف سے انتظامیہ نے پہل کیا, دیکھو دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے پہل کیا جاتا ہے سارا غلطی اسی کا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم 12 تاریخ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیوں جو عوامی نمائندے ان کا حق نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا واقعہ ہے کہ اس طرح کوئٹہ کے حالات خراب ہوئے, ان کو منتشر کیا گیا, کس طرح بے دردی سے خواتین کو مارا گیا. کیا یہ جو عوامی نمائندے یہ آئینی فرض نہیں ہے کہ کیا یہ جمہوریت کے نام پر صوبائی گورنمنٹ چل رہا ہے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اس پر جوڈیشل انکوائری کرواتے, آپ جو حقیقت ہے وہ میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لاتے. یہ جو چیزیں ہیں جو آئینی طریقے سے ہم مطالبات کر رہے ہیں, ہم نے جوڈیشل کمیشن کے مطالبات کیے, وہ ہمارا ایک آئینی مطالبہ تھا. ہم کورٹ گئے, ہم اس وجہ سے گئے کہ اگر ہم مجرم ہوتے ہم تب اعلان نہیں کرتے کہ بھئی ہم پرامن پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا, ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, تو اس سے یہ معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے آیا ہے کہ ہم لوگ پرامن تھے. ہمارے ویڈیوز ہمارے لوگوں نے بنائے تھے, پرامن طریقے سے بنائے تھے, پورے دنیا کو دکھا رہا تھے کہ دیکھیں ہم کس طرح آ رہے ہیں اور کس طرح انتظامیہ کی طرف سے ہمارے خلاف کارروائی ہو رہا ہے. تو اب اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی میں جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے یہ اس کی رضامندی سے ہوا ہے. اگر دلی انتظامیہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے انکوائری کمیٹی بتایا ہے, اگر ہمیں نہیں بلواتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منشا کے مطابق ہوا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے, گاڑیوں کو چلایا گیا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, اس میں وہ خود ملوث ہے. اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے, وہ میڈیا کے بھی سامنے آ جاتا ہے, کورٹ کے سامنے بھی آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو کورٹ لے گئے. تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے کریں گے. جو ملکی قوانین میں جو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں اس کو ہم بھرپور طریقے سے ان چیزوں کو لڑیں گے. اور ہم آج بھی واضح کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں ظہیر سمیت تمام لوگوں پہ اگر کوئی الزام ہے ان کو عدالت میں لایا جائے. اگر پھر بھی ریاست غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس مسئلے سے اپنی آنکھیں چھڑاتا ہے تو آج میں پھر میڈیا کے سامنے کہتا ہوں اس سے زیادہ ہم بھرپور طریقے سے پرامن مزاحمت کریں گے. ہم ریاست کو مجبور کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرے.